أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و احسان اور شکر و امتنان کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے آخری اور سچے دین اسلام کا ماننے والا بنایا، ہمیں اپنے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنی آخری آسمانی سچی کتاب قرآن مجید سے نوازا۔ ہم سب مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اللہ عز و جل کا جس قدر بھی اور جتنا بھی جیسا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سب انسانوں کی طرح ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندہ رہنے کے اسباب اور وسائل مہیا کیے، مگر اپنی عبادت و بندگی، اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنی پسند، اپنی مرضیات کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ہم پر خصوصی مہربانی کی۔ یہی مہربانی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حق کی طرف رہنمائی کی، حق کی طرف ہماری ہدایت کی اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں سے بنا لیا۔ اللہ عز و جل کی نعمتیں تو بہت ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ان نعمتوں کو گننے شمار کرنے کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس اللہ عز و جل ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی سب نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے بھی۔ اگر ہم صحیح معنی میں اللہ عز و جل کی سب نعمتوں کا دل سے اقرار کریں، زبان سے اقرار کریں اور اللہ عز و جل کی طرف سے ملی ہوئی ان ساری نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی مرضی اور خوشی حاصل کرنے میں صرف کریں، تو ہم اللہ کے وعدے کے مطابق اور زیادہ کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے وعدہ کیا، جو بھی شکر ادا کرے گا صحیح معنی میں، صحیح طریقے سے، تو اللہ عز و جل پوری تاکید کے ساتھ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور اگر کوئی آدمی، مسلمان مرد ہو کہ عورت، نادانی، غفلت، نفس کی شرارت یا شیطان کے دھوکے میں پڑ کر اللہ عز و جل کی کسی بھی نعمت کا انکار کرتا ہے، اللہ عز و جل کی کسی بھی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، چاہے دل سے اقرار کرنے کے سلسلے میں اقرار کے بجائے انکار کرے، یا زبان سے شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرے، یا اللہ عز و جل کی نعمتوں کا غلط استعمال کرے، جائز اور حلال جگہوں میں استعمال کرنے کے بجائے حرام اور غلط کاموں میں استعمال کرے، تو اللہ عز و جل ایسے تمام لوگوں کو متنبہ کرتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم ناشکری کرو، کفران نعمت کرو، نعمتوں کا انکار کرو، نعمتوں کا غلط استعمال کرو، تو جان لو، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا سخت ہے۔ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور سب مسلمان مرد عورت کو اللہ عز و جل کی جملہ نعمتوں کا صحیح معنی میں قدر کرنے، شکر ادا کرنے اور اللہ کی مرضی حاصل کرنے میں استعمال کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین وباللہ التوفیق۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آخری سے پہلی والی آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ہم انسانوں کو بلکہ قیامت تک آنے والے سب انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، سچ مچ تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے آیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت
اس نبی کے بارے میں، اس رسول کے بارے میں بہت سی باتیں بتاتا ہے، ان کے اوصاف، ان کی صفتیں، ان کی پہچان اللہ عز و جل بتاتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، پہلی بات عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں کچھ تکلیف پہنچتی ہے، تمہارا کچھ نقصان ہوتا ہے تو وہ تکلیف محسوس کرنے والا ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بہت مشقت، اس کو مشقت ہوتی ہے، اس پر شاق گزرتا ہے اگر جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں بہت ہی خیال رکھنے والا ہے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری اچھائی کے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری کامیابی کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے والا اور خواہش رکھنے والا ہے۔ اسی طرح تمہارے نقصان کے سلسلے میں پریشان ہونے والا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العزت خصوصی طور پر، خاص طور پر ایمان والوں کے ساتھ رحمت و رأفت اور ہمدردی اور مہربانی رکھنے والی صفت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی ہے۔ یہ کچھ صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے کلام مجید میں اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ مبعوث کیا، بھیجا، اور ایسے لوگوں کے درمیان بھیجا جو جاہل تھے، جو ان پڑھ تھے، جنہیں نہ اللہ اپنے خالق کی پہچان تھی، نہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق جانتے تھے، بس انسان کی شکل میں جانوروں کی زندگی گزارنے والے تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے نبی بنا کر بھیجے جانے سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی نادانی، غفلت اور لا علمی اور ان پڑھ کا زمانہ۔ مگر اللہ رب العزت نے جب اپنے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا توحید کا پیغام دینے کے لیے، شرک سے، بت پرستی سے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے، باتوں سے اور جگہوں سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو شروع میں پہلے مرحلے میں آپ کی بات کو سننے والے بہت کم تھے، ماننے والے بہت کم تھے، مگر جن لوگوں نے آپ کی بات کو مانا ان میں سب سے پہلی اگر کوئی ذات ہے تو وہ عورت ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی بیوی بھی ہیں اور آپ پر ایمان لانے والی سب سے پہلے خاتون ہیں۔ اسی طرح مردوں میں دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلاموں میں بلال، بچوں میں علی رضی اللہ عنہ۔ الغرض دعوت کا کام شروع ہوا، توحید کا درس شروع ہوا، ماننے والے، سننے والے بہت کم ہی صحیح، مگر سلسلہ شروع ہو گیا۔ مگر اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آزمائش اور مشکلیں شروع ہو گئیں، اپنے بھی، پرائے بھی، خاندان کے بھی، خاندان سے باہر کے بھی، اپنے محلے والے بھی، محلے کے علاوہ دوسرے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دعوت کے سلسلے میں تکلیف پہنچانے لگے، اذیتیں دینے لگے، آپ کو برا بھلا کہنے لگے، آپ کو ہر قسم کی تکلیف انہوں نے دیا۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مزاج، ایسی طبیعت عطا فرمائی کہ آپ سب چیزیں برداشت کر لیتے تھے، سب کو سہار لیتے تھے، بس دنیا کی خاطر نہیں، دنیا کے کسی انسان کی خاطر نہیں، بلکہ اپنے رب ذوالجلال کی خاطر سب کچھ برداشت کر لیتے تھے۔ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے
اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی عنایت سے آپ بڑے رحم دل اور مہربان ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، درست مزاج ہوتے، سخت مزاج والے ہوتے تو یہ لوگ جو آپ سے قریب ہوئے ہیں، جو ہو رہے ہیں، یہ سب چھٹ چکے ہوتے، دور جا چکے ہوتے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں اللہ عز و جل نے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ اب امتی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان مرد اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم امتیوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفات کو، ان خصوصی باتوں کو پہچانیں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ پہلی بات جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، عزیز علیہ ما عنتم، آپ کے ماننے انسان عام طور پر اور آپ کے ماننے والے خاص طور پر جب انہیں کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو آپ بھی اس تکلیف کو محسوس کرنے والے ہوتے ہیں، اس تکلیف کو آپ بھی محسوس کرتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم۔ اور دوسری بات، سارے انسانوں کے لیے اور بالخصوص ایمان والوں کے لیے آپ بھلائی چاہتے ہیں، ہر قسم کی اچھائی چاہتے ہیں، ان کی نجات اور کامیابی کی خواہش آپ رکھتے ہیں۔ اسی طرح آیت کے آخری حصے میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفقت کرنے والے، بڑی ہی رحمت اور رأفت کا معاملہ کرنے والے، بڑی ہی ہمدردی اور مہربانی کرنے والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم کو معلوم ہے کہ آپ اسی جاہلی اور مشرکانہ ماحول میں پیدا ہوئے، مگر اللہ رب العزت نے قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائی اور کسی بھی قسم کا شرکیہ کام، شرکیہ کلام آپ کی زبان سے نہیں نکلا، آپ سے ادا نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر طرح سے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے بھی لوگوں کے حق میں اتنا ہمدرد، اتنا مہربان، اتنا مخلص بنایا تھا کہ آپ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی معاشرے کے کمزور طبقوں کا خیال کرتے تھے۔ یتیم ہو تو یتیم کی خبر گیری کرتے، بیوہ ہو تو اس کی خدمت کرتے۔ اسی طرح کوئی مخلوق الحال ہے، پریشان حال ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہمدردی کرتے اور انہیں ہر ممکن طریقے سے جیسا بھی ممکن ہو، جیسا بھی ہو سکے، آپ ان کی خدمت کرتے، ان کے کام آتے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے بار بار سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب آپ غار حرا میں تھے، پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، شروع کی 5 آیتیں پہلی وحی کے طور پر آپ کو دیں اور اس طرح آپ نبی بنا دیے گئے۔ اور اس وقت جو کچھ پریشانی آپ کو ہوئی، آپ اپنی زندگی کے بارے میں جو کچھ خدشہ آپ نے محسوس کیا، آپ غار حرا سے اتر کر پریشان، حیران، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے گھر آتے ہیں اور وفادار بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی، اور دوسری روایت میں دثرونی دثرونی۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وفادار اطاعت گزار بیوی نے اپنے شوہر کے حکم پر عمل کیا، آپ لیٹے تو آپ پر چادر انہوں نے اڑا دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس وفادار، وفا شعار، اطاعت گزار بیوی اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر پوچھتی ہے کیا ہوا، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو کچھ پیش آیا، جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور ان کی گفتگو، ان کا بھینچنا، اور اسی طرح وحی کے طور پر جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، یہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
अपनी ज़ौज मुतहरा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताया। उन्होंने सुना, सुनकर उन्होंने साफ तौर पर कहा और धड़ल्ले से बगैर सोचे समझे कहा कि आप हरगिज अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा। देखिए, बीवी है, बीवी अपने शौहर को बहुत अच्छी तरह जानने वाली होती है, इसी तरह शौहर अपनी बीवी के बारे में खूब अच्छी तरह जानने वाला होता है। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर के मुताल्लिक़ खूब अच्छी तरह जानती थी कि ये कितने अच्छे इंसान हैं, कितने लोगों के काम आते हैं, कितने लोगों की जिम्मेदारियां अपने सर पर लेते हैं, कितने लोगों की कफालत करते हैं, कितने यतीम इनके जरिए पलते हैं, कितनी बेवाएं इनके रहम करम पर जी रही हैं। अलगर्ज ये सब बातें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को मालूम थी, तो उन्होंने पूरे एतमाद के साथ जोरदार अल्फाज में कहा, कल्ला, हरगिज नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका परवरदिगार आपको ज़ाय करे, आपको जलील करे, आपको रुसवा करे, आपको बेयार मददगार तन्हा छोड़ दे। कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा। अब खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर की किन किन बातों को नोट किया, किन किन सिफात को उन्होंने जिक्र किया, सीरत की किताबों में ये बातें तफसील से हैं, अहादीस में भी हैं, सीरत की किताबों में और तफसील से हैं। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा कहने के बाद इन्नका लतसिलुर रहिम, बेशक आप रिश्तेदारी निभाते हैं। पहली सिफत देखिए, इन्नका लतसिलुर रहिम, आप रिश्तेदारी को निभाते हैं, रिश्तेदारी का ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारों का आप ख्याल रखते हैं, सिला रहमी आप करते हैं। व तहमिलुल कल्ला, और आप दूसरों का बोझ उठाते हैं, दूसरों का बोझ, दूसरे अगर किसी मुसीबत में मुश्किल में मुब्तला हैं, आप उस बोझ को अपने सर पर ले लेते हैं, उस जिम्मेदारी की, उस परेशानी को हल करने के लिए आप अपने सर ले लेते हैं। व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम, और जिसके पास मखलूकुल हाल है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो आप उसकी रोजी रोटी का जिम्मा अपने सर लेते हैं। अलगर्ज खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बहुत सी बातें अपने शौहर के ताल्लुक से बताई और आपकी उन सिफात को और उन खिदमात को, उन इंसानी और समाजी खिदमात का जिक्र करके आपको तसल्ली दिलाती हैं, आपको दिलासा देती हैं, आपके हिम्मत को बढ़ाती है कि आप इत्मीनान से रहिए, आप इत्मीनान से रहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे आदमी को, आप जैसे इंसान को हरगिज रुसवा नहीं करेगा, हरगिज किसी मुश्किल का सामना होने नहीं देगा, हरगिज आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत बेयार मददगार नहीं छोड़ेगा। जो बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने से पहले करते थे, इसके बारे में आप कुछ भी हुक्म लगाएं, ये समाजी खिदमत थी या इंसानी खिदमत थी, कुछ भी उन्वान दे लीजिए, मगर यही सब चीजें जब दीन आ गया, जब मजहब इस्लाम आ गया, यह सब इबादत की एक शक्ल बन गई। गरीबों का ख्याल रखना, मुसीबत ज़दों की मुसीबत को दूर करना, यतीम की कफालत करना, बेवाओं का ख्याल रखना, अलगर्ज ये जितनी बातें पहले थीं तब भी अच्छी थीं, मगर अब दीन इस्लाम आने के बाद ये सब बातें, ये सब आदतें इबादत की शक्ल बन गई, इबादत की शक्ल बन गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज, आपकी तबीयत क्या थी, आप सूरह तौबा की आखिरी से पहले वाली आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी उसकी रोशनी में अपने जहन में रखिए, और सूरह बकरा की उस आयत को भी जहन में रखिए जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बताता है, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इस आयत करीमा को शुरू से आखिर तक आप कुरान मजीद खोल कर पढ़िए और किसी मोतबर मुस्तनद तफसीर की रोशनी में इस आयत को पढ़िए, तो देखिए ईमान जहाँ यानी नेकी, सरापा नेकी, मुकम्मल नेकी जहाँ अल्लाह अज़्ज़ वजल बताता है और उसकी किस्में भी बताता है, उसकी किस्में भी बताता है, अकीदे की बातें उसमें शामिल हैं। इसी तरह अल्लाह ने जो कुछ माल आपको दिया है वो माल
صرف آپ کا اپنا نہیں ہے بلکہ اس کا مالک تو اصل میں اللہ ہے، اور آپ کے پاس وہ مال امانت کے طور پر ہے۔ اس مال میں جہاں آپ کا حق ہے اسی طرح دوسروں کا حق بھی ہے، مانگنے والوں کا بھی، نہ مانگنے والوں کا بھی اللہ رب العزت نے اس میں حق رکھا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت ہو یا دوسری بہت سی آیتیں، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، الگ الگ جگہوں میں اللہ رب العزت دو دو باتیں بتاتا ہے۔ مانگنے والے ہوں تو بھی ان کا حق آپ کے مال میں ہے، نہ مانگنے والے ہوں تو بھی اس میں ان کا حق ہے، دوسروں کا حق ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی اپنے مال سے، اپنی ذات سے، اپنی دولت سے دوسروں کے کس قدر کام آتے تھے، دوسروں کے لیے کس قدر خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنتے تھے، دوسروں کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے آپ اپنی ذات سے، اپنے مال و دولت سے کس قدر کام آتے تھے، یہ سب باتیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جو کچھ کیا اور کہا، سیرت کی کتابیں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو معلوم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی صفت ہے، جو کچھ آپ نے کیا، جس طرح کیا، ہمیں بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان باتوں کو، ان کاموں کو ویسا ہی کرنا ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل مسلم صدقہ۔ حدیث کا آغاز ایسے ہی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان مرد عورت پر صدقہ واجب ہے، فرض ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، اگر وہ صدقہ نہ کر سکے، صدقہ کرنے کے لائق، دوسروں کو دینے کے لائق اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، ہم میں سے ہر مسلمان مرد و عورت کو دونوں کانوں سے بلکہ دل کے کان سے سننا ہے اور اسے گرہ میں باندھ کر رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ فرمایا، فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، وہ چاہیے کہ محنت کرے، مزدوری کرے، اپنے ہاتھ سے کمائے، اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا، فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ۔ صحابہ نے پھر اور ایک سوال کیا، اگر کوئی آدمی ایسا نہ کر سکے، یعنی محنت مزدوری کرنے کی طاقت اور سکت نہ ہو، کسی قسم کی مجبوری ہو، معذوری ہو، وہ آدمی یہ کام نہ کر سکے تو کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے معذور اور مجبور انسانوں کے لیے بھی راستہ بتایا۔ فرمایا، یأمر بالخیر او یأمر بالمعروف۔ راوی یہاں الفاظ دونوں نقل کرتے ہیں کہ وہ اچھی باتوں کا حکم دے، خیر اور بھلائی کا حکم دے، اچھی باتوں کا حکم دے۔ صحابہ اب بھی خاموش نہیں رہے، ان میں سے کسی نے پوچھا، فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، یعنی اچھی بات کا حکم دینا، اچھی اور بھلی باتوں کا حکم دینے کی بھی اس کے اندر طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمسک عن الشر فإنہ لہ صدقہ، وہ برائی کرنے سے، گناہ کرنے سے، غلطی کرنے سے رک جائے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ گناہ کرنے سے، غلطی کرنے سے رک جائے، اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کی حفاظت کر لے، تو اس طرح گناہ سے رک جانا، غلط کام اور بات سے اپنے آپ کی حفاظت کر لینا، اس کے حق میں صدقہ ہوگا۔ الغرض صدقہ کرنے کا حکم سب کے لیے ہے۔ عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے کہ صدقہ کرنا مالداروں کا کام ہے، نہیں، ہرگز نہیں، ان کے لیے جو حکم ہے مگر ہر مسلمان مرد عورت کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کرنا واجب بتایا ہے، صدقہ و خیرات کرنا واجب بتایا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں بتائی ہیں اور اس کی مختلف صورتیں ہمارے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے
کہ اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اپنے گھر میں ہو، اپنے رشتہ داروں میں ہو، جان پہچان والوں میں ہو، اڑوس پڑوس میں ہو، محلے میں ہو، جہاں کہیں ضرورت مند ہو، جہاں کہیں مصیبت زدہ ہو، جہاں یتیم ہو، جہاں بیوہ ہو، اللہ کی خاطر ان کی مدد کرنا، ان پر اپنا مال صرف کرنا، یہ نیکی ہے، سراسر نیکی ہے۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس اس کا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ کیجئے، صرف اپنے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے نیکی کیجئے۔ اگر آپ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی، بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت، کسی بھی قسم کی نیکی، اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے کریں گے تو نقصان آپ کا ہے، آپ کی وہ نیکی برباد ہو جائے گی، آپ فائدے میں نہیں رہیں گے بلکہ نقصان میں رہیں گے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد و عورت کو دین و ایمان کی باتیں غور سے سننے، صحیح سمجھنے، صحیح یاد رکھنے، پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔